الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں آج منجی عالم بشریت مہدی زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و سعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان جتلاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں انسانیت کو عطا کرنے کے بعد کبھی کوئی اپنا احسان نہیں جتلایا. فرمایا خلقت الاشیاء کلہ لک وخلقتک لی. اے بنی نوع بشر، میں نے تمام چیزیں، اس کائنات کی ساری چیزیں تمہارے لیے خلق کیا ہے اور تمہیں اپنے لیے خلق کیا. تو اتنی تمام چیزوں کو، تمام نعمتوں کو انسان کے لیے مفت میں عطا کرنے کے بعد بھی آپ نے کبھی احسان نہیں جتلایا. لیکن ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے جس پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسان جتلا رہا ہے لوگوں پر. تمہیں میری اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کا تمہیں احساس ہونا چاہیے. وہ نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ فیہم رسولا، کہ ہم نے تم میں یا ان میں ہم نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. کیوں؟ منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس رسول کا کام کیا ہے؟ اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کر کے تمہیں سمجھا دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہارے نفوس کی تزکیہ نفس کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کتاب اور حکمت کی تمہیں تعلیم دے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ تم اس سے پہلے بہت ہی کھلی گمراہی میں تم لوگ پڑے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نعمت پر اللہ نے اپنا احسان جتلایا. واقعا آپ اور ہم اگر انبیاء الہی نہ ہوتے، رسول خدا نہ ہوتے تو آپ اور ہماری عاقبت بخیر نہ ہوتی. لہٰذا اس نعمت عظمیٰ پر آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسان جتلاتے ہوئے فرمایا. اب اسی سلسلہ نبوت کی یہ آخری کڑی ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کے بارے میں فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اس دنیا کو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر جو ضعیف اس دنیا میں مستضعفین ہے ان کو ہم اس روئے زمین کا ہم مالک بنا دیں گے، اس کا جو ہے سردار بنا دیں گے. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً امام قرار دیں گے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور اس روئے زمین کا وارث ہم قرار دیں گے. لیکن آج تک جو ہے تاریخ میں یہ خدا کا وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے. انشاءاللہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے، اس وقت خدا کا یہ وعدہ جو ہے یہ مکمل ہوگا. یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک پر یہ بہت بڑی دلیل ہے، عظیم دلیل ہے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اس آیت کا بھی ابھی تک مصداق جو ہے سامنے نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے خدا کی ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ذریعے بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجے گا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ تمام ادیان عالم پر یہ دین الہی جو ہے وہ فائق آئے گی اور یہ ہر دین پر جو ہے یہ فوقیت حاصل کرے گی. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ مشرکین کے لیے اس کے بارے میں وہ گراں گزرے. اب اس آیات کریمہ کے روشنی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ آج جس کی ولادت اور اہتمام ہوا، پہلے بھی عرض کر چکا، کوئی بھی ولی خدا جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اعجاز الہی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، معجزہ اور کرامت دکھاتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. تو آج میں مکمل آپ کی ولادت کی طرف میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ کی والدہ گرامی نرجس خاتون کہ یہ کیسے آپ کی ماں بنی. اگرچہ یہ مسلمان نہیں تھی، بادشاہ روم کی بیٹی تھی، قیصر کی بیٹی تھی، مسلمان نہیں تھی، تو کیسے یہ منجی عالم بشریت کی ماں بنی؟
اس سلسلے میں بشر بن سلیمان یہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں امام علی النقی علیہ السلام کی آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا تم میرے دوستداروں میں سے ہو، میرے شیعوں میں سے ہو، میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک کنیز تم نے خریدی ہے۔ وہ کہاں سے خریدنی ہے؟ بغداد تمہیں جانا پڑے گا، ایک خارجی زبان میں خط لکھ کر آپ کو 220 اشرفیہ عطا کی، اور فلان جگہ پر فلان پل کے اوپر آپ نے انتظار کرنا ہے، وہاں سے جو ہے جو قافلے اور کشتی میں سوار ہو کر لوگ جو ہے وہاں پر آئیں گے، ان میں کنیزیں لائی جائیں گے فروخت کے لیے۔ تو ان کنیزوں کے درمیان میں ایک ایسی کنیز ہوگی جو کسی بھی یعنی جتنی بھی اس کی قیمت زیادہ دینے والے ہو تب بھی جو ہے اس سے انکار کرے گی، اور آخر میں اس کا مالک کہے گا اس کنیز سے کہ میں کیا کروں تمہارے لیے، اتنی قیمت دینے کے باوجود بھی تم راضی نہیں، میں آخر کیا کروں؟ تو وہ یہی کہے گی کہ میرا کوئی خریدار آنے والا ہے، خریدار میرا آنے والا ہے، اور تم جو ہے میری فکر نہ کرے۔ واقعاً بشر بن سلیمان کہتے ہیں میں وہاں پر دیکھتا رہا، اور امام علیہ السلام نے جو نشانیاں بتائی تھی، امام علی نقی علیہ السلام نے، وہ سب نشانیاں اس ایک خاتون میں، اس ایک کنیز میں جو ہے میں نے دیکھ لیا۔ آخر میں جب ایک شخص نے کہا میں 300 دینار دوں گا، کہا اس کے لیے بھی وہ راضی نہیں ہوئی۔ بشر بن سلیمان کہتے ہیں کہ اس وقت میں آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ مجھے کسی ایک ایسی ہستی نے بھیجا ہے اپنا نائب بنا کر، کیا آپ کی خریداری کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ امام علی النقی علیہ السلام نے بھیجا۔ تو جب آپ نے وہ تمام باتیں اس کنیز کے سامنے، نرجس خاتون کے سامنے آپ نے بیان کی، آپ کی وفاداری، سخاوت، جود و کرم، ان تمام چیزوں کی توصیف کی، تو وہ خاتون جو خط آپ نے بھیجا تھا جو خارجی زبان میں، عربی زبان میں نہیں تھا، کیونکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہر زبان سے واقف ہے، میں نے جب خط دیا تو جناب نرجس خاتون نے اسے اپنے آنکھوں سے لگایا اور اس خط کا آپ نے بوسہ دیا، اور آپ کے لیے بھی، کیونکہ یہ خواب دیکھ چکی تھی یہ جناب نرجس خاتون خواب دیکھ رہی تھی کہ کیا خواب دیکھ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کو دیکھ رہے ہیں، حضرت شمعون کو دیکھ رہی ہے، اور ایک دربار ہے، اس دربار میں جناب ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ آپ تشریف فرما ہے، اور جب آپ تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی تمام حواریین جو ہے آپ کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے دستبوسی کرنے کے بعد اس وقت جناب رسول خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگتے ہیں کہ آپ کی ایک بیٹی میری اولاد سے ان کا رشتہ ہونے والا ہے، لہٰذا تمہارے لیے یہ مبارک ہو۔ اور اس خاتون نے جب یہ خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد جب بیدار ہو گئی اور آپ کے ہاتھ کو، دست مبارک کو لے کر پکڑ کر جو ہے آپ کو اس دربار میں بٹھاتی ہے، تو آپ کو یہ واقعاً، کیونکہ اس خواب پر جو ہے آپ کو مکمل یقین تھا کہ یہ خواب پورا ہونے والا ہے۔ جب حضرت نرجس خاتون کو حضرت امام حسن العسکری علیہ السلام کے ساتھ خواستگاری کے لیے آپ نے جب یہ خواب دیکھا اور خواستگاری کو، جو کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا اے نرجس خاتون تمہارا رشتہ جو ہے میری اولاد میں سے، اولاد رسول خدا میں سے حسن العسکری کے ساتھ تمہارا رشتہ ہونے والا ہے، اور تمہارے بطن مبارک سے ایک ایسا فرزند اس دنیا میں تشریف لائے گا جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی تھی۔ یہی خواب آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد اب آپ خواب میں بار بار دیکھ رہی ہیں نرجس خاتون۔ ایک دفعہ آپ نے خواب میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، امام سلام اللہ علیہا سے آپ شکایت کرنے لگے کہ خواب میں دیکھ رہی ہوں حضرت امام حسن العسکری کو، لیکن وہ میری طرف کبھی جو ہے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ اس وقت جناب سیدہ نے فرمایا اے کنیز تمہاری طرف کیسے دیکھ لیتا میرا بیٹا، جبکہ تم مسلمان بھی نہیں ہو، جبکہ تم کافر ہو، وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو اس وقت کرنا کیا چاہیے؟ تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پر جاری کرو، تو اس وقت جو ہے میرا بیٹا تمہاری طرف نظر کرے گا۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا، اور خواب میں ہی انہوں نے کلمہ شہادتین اپنی زبان پر جاری کی،
اور اس کے نتیجے میں حضرت امام حسن العسکری کو جب دوبارہ خواب میں دیکھا تو آپ کی طرف انہوں نے نظر رحمت کی، نظر کرم کی. اس وقت پتہ چلا حضرت فاطمہ نے یہی فرمایا، حضرت مریم جو تمہاری دادی ہے، جو یعنی تمام خواتین عالم میں برجستہ خواتین میں سے ہے، کہ وہ تمہاری طرف یعنی اظہار بیزاری کر رہی ہے تمہاری اس یعنی مذہب مکتب سے، تو کس طرح میرا بیٹا جو ہے تمہاری طرف نظر کرے گا. اس وقت جب کلمہ شہادتیں انہوں نے زبان پر جاری کی، اس کے بعد امام حسن العسکری علیہ السلام پھر بشر کہتے ہیں، بشر بن سلیمان، میں نے انہیں امام علی النقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا. امام نے اس حدیث سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیسا احسان کیا اور دین مقدس اسلام کے ذریعے تمہیں عزت بخشی اور دین نصارہ کی مذمت اور مذلت سے تمہیں نکالا اور محمد و آل محمد کی شرافت سے تمہیں ہمکنار کیا. اس وقت جناب نرجس خاتون فرماتی ہیں، اے میرے مولا آپ ہی بہتر جانتے ہیں. اس وقت امام نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ میں تمہیں 10,000 اشرفی عطا کروں یا ابدی شرافت کی تمہیں بشارت دوں؟ تو اس خاتون نے فرمایا، عرض کیا، اے فرزند رسول مجھے ابدی شرافت کا مجھے انتخاب کرنی ہے. امام نے فرمایا، تمہیں بشارت ہو، تمہارے لیے ایسے فرزند کی جو دنیا کے مشرق و مغرب کی بادشاہت کریں گے اور اس روئے زمین کو عدالت اور قسط سے پر کرے گا جس طرح یہ ظلم و جور سے بری ہوگی. اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت حکیمہ خاتون جو آپ کی پھوپھی ہے، ان سے امام علی النقی علیہ السلام نے فرمایا، اے حکیمہ خاتون آج آپ میرے گھر میں آپ تشریف لانا ہے. کیوں؟ آج جو ہے اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری حجت نے اس دنیا میں تشریف لانا ہے، لہٰذا آپ یہیں پر ٹھہریے. اے میری بہن، یہ وہ کنیز ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا. حکیمہ خاتون نے بھی انہیں گلے سے لگا لیا، بہت پیار کیا اور مشقت اور شفقت کے ساتھ شفقت کا اظہار کیا. اور امام علیہ السلام نے فرمایا، اے رسول خدا کی بیٹی حضرت حکیمہ سے اپنے گھر انہیں لے جائے اور واجبات اور مستحبات یعنی احکام اسلامی کی تعلیم دے. حضرت حکیمہ یعنی نرجس خاتون کو، کیونکہ یہ امام حسن العسکری علیہ السلام کی شریک حیات اور امام صاحب العصر والزمان علیہ السلام کی ماں بننے والی ہے. حکیمہ خاتون فرماتی ہے کہ ایک دن امام حسن العسکری علیہ السلام نے اس خاتون کی طرف تعجبانہ نگاہ کی. جب حکیمہ نے علت دریافت کی تو فرمایا، اللہ تعالیٰ بہت جلد اس سے ایک بیٹا عطا کرے گا جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. امام علی النقی علیہ السلام کی اجازت سے نرجس خاتون کا امام حسن العسکری علیہ السلام کے ساتھ عقد ہوا اور آپ کے گھر روانہ کیا. خلاصہ نجمہ خاتون فرماتی ہے کہ آدھی رات گزر چکی تھی. امام حسن العسکری علیہ السلام نے فرمایا، اے اماں جان، اے میری پھوپھی، آپ جو ہے ان کے پاس ٹھہریے اور آپ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی آپ تلاوت کریں. حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہے، میں جب تلاوت قرآن پاک کرنا میں نے شروع کیا اور جب میں نے سورہ انا انزلناہ پڑھنا شروع کیا تو اس وقت جناب نرجس خاتون کی شکم مبارک سے امام زمانہ علیہ السلام بھی میرے ساتھ ہم آواز ہو کر سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی آپ نے تلاوت کی. سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی آپ نے کیوں تعین کی؟ ہمارے علماء مجتہدین بزرگان فرماتے کہ امام علیہ السلام سے، معصوم علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ اے شیعو، تم لوگ اپنے امامت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے بہترین دلیل کیا ہے؟ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ کے امام کے وجود اور آپ کے امام کے زندہ ہونے کی بہترین دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید سے سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شب قدر کو اللہ کی طرف سے ملائکہ فرشتے جبرائیل نازل کرتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں. وحی کن کے اوپر پہنچاتا ہے؟ کیا آپ اور ہم پر پہنچا رہا ہے؟ نہیں. کیا ہم اور آپ اس کے قابل ہیں؟ نہیں. پھر کوئی ایک ہستی ہوگی ضرور، کوئی ایک ایسی شخصیت ضرور ہوگی جس کے اوپر جبرائیل امین ہر سال نازل ہوتے ہوں گے. تو یہ معصوم کا فرمان ہے. یہ امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود مبارک پر بہترین قرآنی دلیل ہے کیا؟ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس میں ہر سال تمام اپنے ایک پورے سال کا جو منشور
یعنی بنا کر جبرائیل امین کے ساتھ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتا ہے، اور وہ کہاں پر یہ پہنچاتا ہے؟ امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اور ہمارا ائمہ طاہرین کا فرمان ہے لولا الحجہ لصاقت الارض. اگر حجت جو ہے، حجت خدا ایک لمحے کے لیے بھی اگر اس دنیا پر قائم نہ ہو، باقی نہ ہو، تو اس وقت یہ پوری کائنات جو ہے، یہ دنیا جو ہے، یہ ختم ہو جائے گی. اس لیے فرمایا امام زمان علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ نور نظر اللہ کی اجازت سے میرے ساتھ کوئی کلام کرو. حضرت امام حسن العسکری جب تشریف لائے اس گھر میں، دیکھا کہ آپ سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر میں مصروف ہیں. اس وقت حضرت نجمہ خاتون فرماتے کہ مجھے، حکیمہ خاتون فرماتے مجھے کوئی یعنی آثار مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں، کیونکہ امام حسن العسکری کو عسکری کیوں کہتے ہیں؟ عسکری یعنی فوجی چھاونی کو عسکری کہتے ہیں. امام حسن العسکری علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ رسول خدا کا فرمان سن چکے تھے مسلمان کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور وہ تمام کے تمام قریش میں سے ہوں گے، اور سب میری اولاد میں سے ہوں گے. اس وقت لوگوں کو یہ معلوم تھا، یہ کیونکہ قول رسول جو ہے وہ دو تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس وجہ سے دشمنوں نے کیا کہ امام حسن العسکری کو اپنے اہل و عیال سے دور رکھ کر یعنی فوجی چھاونی میں آپ کو نظر بند کر کے رکھا. لیکن خدا تبارک و تعالیٰ کا جو منشا ہے، جو اعجاز الہی ہے، کیوں آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام خدا کا معجزہ ہے، یہ عام کوئی تولد نہیں ہے. اس لیے کہ جو لوگ اشکال کرتے ہیں، جو سادہ لوگ قسم کے لوگ اشکال کرتے ہیں، جن کی معرفت نہیں ہے وہ اشکال کرتے ہیں. یہ کون سا امام ہے جو یعنی 1250 سال تک اب تک زندہ ہے؟ کہاں ہے زندہ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری عمر تو 100 سال سے زیادہ نہیں. اگر جس کسی شخص کی عمر اگر 100 سال سے اوپر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں وہ انہوں نے اتنی زندگی گزاری. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ عام حالت میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ خدا کا اعجاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جس طرح اصحاب کہف کو 309 سال تک ان کو سلا کے رکھا، زندہ کیا، کیا یہ امکان تھا؟ ممکن تھا؟ ممکن نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ یا امام غیبت میں اگر ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ اور ہمارے لیے امام ائمہ طاہرین کا یعنی اس دنیا میں مبعوث ہونا اور اس دنیا میں آنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ اور ہماری یعنی عالم بشریت کے جو ہے وہ ان کا اصلاح ہے اور ان کی ہدایت ہے. جو امام غائب میں بیٹھ کر کیا ہدایت کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. امام ہماری نظروں سے غائب ہے، لیکن امام سے ہم غائب نہیں ہے. یہ چاند پیش نظر اس طرح حجاب میں ہے، یہ چاند پیش نظر اس طرح حجاب میں ہے کہ جیسے آج کے پردے میں آنے والی کل. آج کے بعد کل کا آنا کتنا یقینی ہے؟ آج کے بعد کل کا آنا کتنا یقینی ہے؟ اسی طرح امام زمان علیہ السلام کا بھی اس دنیا میں آنا یقینی ہے. اور جو کہتے ہیں کہ جو نہیں نظر آتا اس کے لیے کہتے ہیں کہ اگر جو کچھ نظر نہ آئے ان سب کا اگر انکار کرنا ہے تو ہر چیز کا تمہیں انکار کرنا پڑے گا. خدا کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ خدا کسی کی نظر میں نہیں آتا. جنت کا انکار کرنا پڑے گا، جہنم کا انکار کرنا، ملائکہ کا انکار کرنا پڑے گا، فرشتوں کا انکار کرنا پڑے گا. اس لیے وہ شاعر لکھتا ہے صبح ازل میثاق الست نغمہ کن معراج نبی، صبح ازل میثاق الست نغمہ کن معراج نبی. غیبت خالق، غیبت مہدی، ہر شے کا اقرار کرو، ورنہ جنت، دوزخ، توبہ، کوثر، حور اور ملک جتنی چیزیں اندیکھی ہیں ان سب کا انکار کرو. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.